یہ اس وقت دیکھیں ناظرین، یہ پورا جو روڈ ہے وہ بالکل بند ہوا ہوا ہے، بلاک ہوا ہوا ہے، اور اس وقت آپ کو وہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہوگا کہ پوری سڑک جو ہے وہ بند ہے۔ اور میرا خیال میں اس وقت بلدیہ کا کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا یہاں پہ کہ کوئی ان کو روکنے والا ٹوکنے والا ہو جو ان کو منع کرے۔ اور یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ریڑیاں جو ہیں وہ کس طرح دکان سے کتنی آگے اور کتنی سڑک کے درمیان کھڑی ہیں۔ اب یہ جس کو آپ کہہ لیں کہ دوسرے لفظوں میں کہ جو انسپیکٹر ہیں بلدیہ کے، وہ اس وقت کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ اب پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اصل معاملات کیا ہیں۔ ٹریفک کے معاملات کچھ اس طرح ہوتے ہیں، بالکل بلاک ہوتی ہے، پیدل چلنے والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ بلدیہ کا عملہ گھوم رہا ہے، ایک لڑکا کوئی شاید مجھے نظر آیا ہے کہیں ہمارے آنے کے بعد دور سے، لیکن وہ بھی واپسی اپنا جو ایک ہے وہ راستہ بنا رہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت پورا آپ کو ایک وہ نظر آ رہا ہے کہ بالکل غیر ذمہ داری جو اس وقت انسپیکٹر ہیں بلدیہ کے، وہ پتہ نہیں ہیں کہاں پہ۔ شام کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی۔ اب یہ تجاوزات بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھرمار ہے، اور خواتین کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑا مشکل ہو جاتا ہے چلنا، اور خاص طور پہ ایسے معاملات پہ کہ جب شام کا ٹائم ہوتا ہے، شام کے ٹائم کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ مجھے اس وقت کچھ بندے نظر نہیں آ رہے۔ ساتھ ساتھ تھوڑا سا نیچے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پورا جو ہے نا وہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ساتھ ساتھ ہم چلتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں آپ کہ گاڑی کس طرح کھڑی ہے، اور کس طرح ایک وہ پورا روڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ ایک پورا پراپر جو ہے وہ ایک ان کا اپنا جو سسٹم بنایا ہوا ہے ٹی ایم اے والوں نے۔ اب یہ دیکھیں کہ ریڑی کے آگے ریڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ بلدیہ والے ہیں کہاں پہ کام کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ کوئی کچھ اپنی حدود میں ہیں، لائن میں کھڑی ہیں۔ ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دیکھیں اب موٹر سائیکل پہ وہ چنے بیچنے والا بالکل روڈ کے درمیان میں انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اب چونکہ ہمارے آنے سے آپ یہ دیکھ لے ہوں گے کہ یہ افغانی ایک ہے یہاں پہ ریڑی کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بالکل سڑک کے درمیان میں وہ بھاگ رہا ہے ہمارے آنے سے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت بلدیہ کے جو انسپیکٹر ہیں پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے بار بار پیکج کرنے پہ عوام کے جو حالات ہیں وہ بڑے غمگین مشکلات سے دوچار ہیں۔ اب وہ ساری جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ گزرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ وہاں سے بھاگ کے کہاں پہ اس نے ریڑی کھڑی کی، اور یہ دیکھیں آپ گلی ہے، بالکل گلی کے سینٹر میں وہ ریڑی کھڑی ہے۔ اب موٹر سائیکل والے کس طرح گزر رہے ہیں، کس طرح ان کا ایک وہ راستہ جو ہے نا وہ بھی بند کیا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے کہاں پہ، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو بلدیہ انسپیکٹر ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ ایک جو ہے وہ سارا ایک سلسلہ جو جوں کا توں جیسے میں یہ آپ مسجد کے ساتھ ساتھ جو گلی جا رہی ہے، اب وہ پورا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ یہ رکشے والا گزرنے والے کے لیے اب وہ تھوڑی سی ریڑھی ہٹا کے اس کو جگہ دے دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح گلی بند، اور عملہ جو ہے نا وہ اپنے جو جس کو کہتے ہیں کہ خواب و خرگوش کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو صاحب خود اگر بازار کا وزٹ کریں
تو ان کو یہاں کی جو ایک اوورآل صورتحال ہے وہ بھی پتہ چل جائے گی کہ اس وقت کیا چل رہی ہے اور حالات ہیں کیا بازار کے اندر. کیونکہ یہ محکمہ کی ملی بھگت کے علاوہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بلدیہ کے اہلکار بھی جن کی شام کی ڈیوٹی ہے اور ان کے ہوتے ہوئے ایسے کام چل رہے ہوں. اب سمجھ سے بالا تر ہیں یہ چیزیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سلسلہ, اس طرح چل کیوں رہا ہے. سارا آپ کو پورا وہ ایک سلسلہ نظر آ رہا ہوگا کہ فٹ پاتھ بھی بند ہوتے ہیں, سامان پڑا ہوتا ہے, باہر پڑا ہوتا ہے, اور جب گزرنے والے حضرات آئیں گے تو ظاہر ہے ان کا ایک راستہ گزرنے کے لیے ہوگا نہیں. جب ہوگا نہیں تو وہ کیسے گزریں گے؟ خاص طور پہ خواتین, بزرگ یا بچے, ان کے گزرنے کے لیے انتہائی مشکل اور دشوار ہوتا ہے یہاں سے گزرنا, کہ یہاں سے آسانی سے اگر وہ گزر بھی جائیں. ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ پورا جو ایک سامان فٹ پاتھ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا, سارا ایک بالکل آدھے سے زیادہ جو ایک ان کی دکان ہے وہ اسی طرح ہی باہر لگائی ہوئی ہے. باہر لگانے کے باوجود بھی آپ ساتھ ساتھ آدھے سے زیادہ روڈ جو ہے وہ انہوں نے سامان اپنی دکانوں کا بھی باہر رکھا ہوا ہے. پتہ نہیں چل رہا کہ اس وقت ابھی تک کافی دیر ہوگی ہمیں یہاں آئے ہوئے بھی, لیکن جو بلدیہ اٹک کا عملہ ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. اب کچھ حدود میں بھی لگی ہوئی ہیں, کچھ لوگوں نے اپنی ایک جو لائن ہے جو بلدیہ کی طرف سے لگائی گئی تھی اس کے اندر بھی رہ کے وہ کر رہے ہیں. اب ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ وہ پورا ایک جس طرح میں بتا رہا تھا کہ لائن جو انہوں نے ایک حدود رکھی ہوئی ہے کہ فٹ پاتھ سے 1 یا 2 فٹ سے تھوڑی سی آگے کر کے ریڈی کھڑی کرنی ہے, لیکن حالات وہی جوں کہ توں ابھی تک بھی جا رہے ہیں, لیکن یہاں پہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب کو اوکے کی رپورٹ دی جا رہی ہوتی ہے اور حالات جو اس وقت چل رہے ہیں وہ وہی سیم پوزیشن میں آپ کے آ رہے ہوں گے اور اسی طرح ہی چل رہے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ پوری دکانیں جو ہیں روڈ کے اوپر لگا دی گئی ہیں. یہ دیکھ لیں ہوں گے کہ چکن کی جو شاپس ہیں, حالانکہ ان کے پاس شاپس بھی ہیں, لیکن شاپ سے باہر لگانا کچھ سمجھ سے بالا تر ہے. پھر وہ گندگی وہ سارا ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بیماری پھیلانے کے باعث جو بنتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی وہ سلسلہ چلتے اور ساتھ پھر وہی جس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ریڈی ایک کے آگے پھر دوسری ریڈی, جوں کا توں سیم ایز اٹ از وہی مسئلہ پڑا ہوتا ہے. اب چونکہ بالکل شام کا ٹائم ہے اور یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ رش ہوتی ہے. دوران رش خاص طور پہ خواتین, بزرگ حضرات اور بچوں کا جو ایک گزرنا ہے وہ محال ہو جاتا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ساتھ ساتھ سارا ایک جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا اس وقت انتظامیہ کو, خاص طور پہ ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ سارا ایک سلسلہ اگر باہر آ کے دیکھیں کچھ دن پہلے ایک آدھا چکر مہینے میں کبھی کبھار وہ لگا لیتے ہیں, لیکن جو انتظامیہ کی طرف سے جو ہیں جو بندے تعینات کیے گئے ہیں, امپلائیز کو یہاں پہ تعینات کیا گیا ہے, وہ ابھی آ جائیں کہیں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کافی دیر ہونے کے باوجود ابھی تک مجھے جن کی ڈیوٹی ہے وہ نظر نہیں آ رہے. بار بار میں وہی لفظ دہرا رہا ہوں کہ ہمیں وہ سارا ایک جو بنا ہوا تھا رش کا ماحول, اور ساتھ ساتھ چونکہ سٹارٹ لیا ایک سائڈ سے ہم نے اور وہاں پہ یہ حالات ہے, اب اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں ہم. اب دیکھیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا گزرنا اور اس طرح کا چلنا. سینٹرز میں جو ہے نا وہ ریڈیاں کھڑی کی ہوئی ہیں,
اب نہیں کچھ سمجھ سے بالا تر ہو رہا ہے یہ مسئلہ. بلدیہ کا کوئی عملہ ایک لڑکا کافی دیر پہلے ہمیں نظر آیا تھا, لیکن ابھی اس وقت وہ کہاں پہ ہے نہیں پتہ کہ وہ کس سائڈ نکل گیا ہے. حالات جوں کہ توں ٹریفک کے مسائل اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ دونوں سائڈوں پہ ڈبل لائن میں ریڑیاں کھڑی ہیں. اب یہ دیکھیں بالکل سینٹر میں ایک بندہ وہ کھجور کی ریڑھی لے کے آ رہا ہے, پھر وہ اسی طرح ہی وہ اب سینٹر میں, تو ظاہر ہے آپ دیکھیں خواتین بھی بیٹھی ہیں, سارا ایک پورا ایک وہ انہوں نے وہ اپنا وہ بنایا ہوا نظام, تو بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. ٹریفک کے لیے بھی مسائل ہیں اور لوگوں کے پیدل چلنے کے لیے بھی اسی طرح ہی مسائل بن رہے ہیں. بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے, خاص طور پہ خواتین اگر ساتھ ہوں تو ان کے لیے تو انتہائی دشوار مسئلہ ہوتا ہے. یہ اسی طرح دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ باہر جو لگے ہوئے ہیں, جو وہ آپ چکن کے وہ انہوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں, سارا ایک سلسلہ کیا ہوا ہے. دکان کے آگے دو ریڑیاں تین ریڑیاں اسی طرح ہی وہ کھڑی ہیں, اور وہ سارا ایک جو چل رہا ہوتا ہے, میں نے بتایا یہ آپ دیکھ لیں کہ ڈبل ریڑیاں کھڑی ہیں, اور جو ایک لمٹ دی گئی تھی بلدیہ کی طرف سے وہ کراس کی ہوئی ہے. جو آپ تجاوزات دیکھ رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہے, کیوں ہے, آپ کو پورا وہ ایک نظر آ رہا ہوگا. اسی طرح شاپس کا جو سامان پڑا ہوتا ہے وہ بھی فٹ پاتھ پہ. اب یہ دیکھ لیں کہ وہ ریڑی والے نے پورا ایک وہ پیٹیاں اور اس طرح کا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اور مسائل جو کہ بڑھتے جا رہے ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے عوام کے لیے چلنا, عوام کے لیے اس کو کور کرنا کہ اپنے آپ کو بچا کے چلیں. خاص طور پہ خواتین, بچوں اور بزرگوں کا میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے لیے نہایت ہی مشکل ترین مرحلہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اشیاء ضروریہ جو ہے وہ خریدنے کے لیے جب آتے ہیں تو ان کا پیدل چلنا یہاں پہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایک جو ہے وہ ہدایت دے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کریں, تاکہ یہ لوگ جو پیدل چلنے والے ہیں یا خواتین ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, نہ کہ مشکلات میں اضافہ کریں. اب اسی طرح ہی وہ ایک پورا آپ کو یہ, بلکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تقریباً جو ہے صرافہ بازار, اس کے قریب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں, اور اس میں وہی چوں کا توں مسائل جیسے میں شروع میں بتا رہا تھا. یہ دیکھیں جب میڈیا کے کچھ لوگ آتے ہیں تو گلیوں میں ریڑیاں وہ لے جاتے ہیں, پھر جیسے ہی وہ نکل جاتے ہیں پھر وہی ہیز اٹ از سیم پوزیشن کہ وہ روڈ پہ نکل آئیں گے اور دو ریڑیاں کھڑی کر لیں گے, اور ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چونکہ محکمہ کی ملی بھگت نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر بلدیہ ملازمین کی ڈیوٹی اگر شام کے ٹائم پہ لگی ہوئی ہے, بلدیہ کے ملازمین گورنمنٹ سے اپنی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں, صرف اس لیے وصول کر رہے ہیں کہ وہ عوام کے لیے جو راستے ہیں, سہولیات ہیں, وہ ان کو دیں, لیکن وہ یہاں پہ اپنی تنخواہ وصول کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے تو بار بار یہی لگ رہا ہے کہ وہ اپنی ایک ملی بھگت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ سارا جو انہوں نے ایک سلسلہ کیا ہوا ہے وہ اسی طرح ہی چل رہا ہوتا ہے, تاکہ اس کو چلاتے رہیں ساتھ ساتھ, اور اپنا ذاتی مفاد شاید وہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ اس طرح تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ جن کی ڈیوٹی ہو اور جس کام کے لیے ڈیوٹی ہو اور وہ کام وہ اہلکار پورا نہ کریں, یہ ناممکن سی بات ہے. میں پھر ایک دفعہ ڈپٹی کمشنر محمد نحیم سندھو صاحب سے گزارش کر سکتا ہوں, اپیل کر سکتا ہوں, چونکہ ہمارا جو
ایک آواز ہے جو اس کو پہنچانے کا طریقہ ہم آجزانہ طور پہ ڈپٹی کمشنر اٹک محمد نعیم سندھو سے بار بار یہی گزارش، التجا، اپیل کر سکتے ہیں کہ خدارہ ان بلدیہ کے جو اہلکار ہیں یا اس وقت جو شام کے جو بلدیہ کی طرف سے انسپیکٹر لگایا گیا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اس کے بعد آپ ہی دے سکتے ہیں تاکہ یہ عوام کے لیے سہولیات جو ہے وہ ان کو پہنچا سکیں۔